السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم نے اپنا نیکسٹ چیپٹر جو ہے ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ، اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی بیسک ڈیفینیشن سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ تو ہم بیسک ڈیفینیشن میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہا ہے ورکنگ کیپٹل۔ تو اسٹوڈینٹس، ورکنگ کیپٹل کو بعض اوقات گراس ورکنگ کیپٹل بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد ہوتے ہیں آپ کے جو کرنٹ ایسٹس ہیں، آپریشن کے دوران جو یوز ہوتے ہیں ان کو مراد لیا جاتا ہے۔ کس آپریشنس کے دوران استعمال ہونے والے کرنٹ ایسٹس کو ہم ورکنگ کیپٹل یا پھر گراس ورکنگ کیپٹل کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ٹرم آتی ہے نیٹ ورکنگ کیپٹل۔ تو اس سے مراد ہے کرنٹ ایسٹس میں سے تمام طرح کی کرنٹ لائبلٹیز کو مائنس کر دیں، دا آنسر ول بی کالڈ دا نیٹ ورکنگ کیپٹل۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور ٹرم یوز کی جاتی ہے نیٹ آپریٹنگ ورکنگ کیپٹل۔ اس سے مراد ہے کہ کرنٹ ایسٹس میں سے صرف وہ والی کرنٹ لائبلٹیز مائنس کی جائیں جن کے اوپر آپ انٹرسٹ پے کرتے ہیں۔ انٹرسٹ بیئرنگ کرنٹ لائبلٹیز کو آپ کرنٹ ایسٹس میں سے مائنس کر دیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹرم جو ہے وہ ہمارے پاس کیش کنورژن سائیکل۔ اسٹوڈنٹ، کیش کنورژن سائیکل سے مراد وہ ٹائم پیریڈ ہے جتنے عرصے کے لیے آپ کے فنڈز جو ہیں ورکنگ کیپٹل کے اندر ٹائیڈ اپ ہو جاتے ہیں، فریز اپ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لینتھ آف ٹائم ہے جو آپ کے لیے ورکنگ کیپٹل کی پیمنٹ سے لے کر پھر اس کے بعد اس کو سیل آؤٹ کر کے کیش ملنے تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کے دوران جو ٹائم پیریڈ ہے وہ آپ کا کیش کنورژن سائیکل کہلاتا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ورکنگ کیپٹل کے لیے جو پیمنٹ کی جاتی ہے وہاں سے لے کے پھر ورکنگ کیپٹل کو سیل آؤٹ کر کے جو کیش حاصل کی جاتی ہے، اس کے درمیان جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے وہ آپ کا کہلاتا ہے کیش کنورژن سائیکل۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس بیسک کچھ ڈیفینیشنز تھی جن سے ہم نے اپنا سٹارٹ اپ لیا ہے۔ اس کے بعد اب ہم ڈیٹیل میں آگے والے پورشنز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہا ہے کیش کنورژن سائیکل۔ تو اسٹوڈنٹ، جیسے کہ پہلے بات میں کر چکا ہوں، یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جو آپ کا ورکنگ کیپٹل کے لیے پیمنٹ کرنے سے لے کے اس کو سیل آؤٹ کرنے کے درمیان تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ آپ کا ورکنگ کیپٹل پیمنٹ پیریڈ کہلاتا ہے۔ اب ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں کیلکولیٹنگ دا ٹارگیٹڈ سی سی، کیش کنورژن سائیکل جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اسٹوڈنٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے اس کے 3 انگریڈینٹس ہیں جو ہمارے پاس ہوں گے تو ہم اس کو کیلکولیٹ کر پائیں گے۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے انوینٹری کنورژن پیریڈ۔ اسٹوڈنٹس، یہ وہ ایوریج ٹائم پیریڈ ہے جو آپ کا را مٹیریل کو فنش گڈس میں کنورٹ کرنے اور پھر اس کو سیل کرنے تک کا ریکوائرڈ ہے۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ آپ کی جو انوینٹری ہے اس کو سیل آؤٹ کرنے کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انوینٹری کنورژن پیریڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا انگریڈینٹس ہے ایوریج کلیکشن پیریڈ کا نام دیتے ہیں اس کو۔ اس سے مراد ہے کہ آپ نے جب اپنی چیزوں کو سیل آؤٹ کیا، فرم نے سیل آؤٹ کیا اور پھر جو اس سے ریسیویبل جنریٹ ہوئے ان ریسیویبل سے کیش کلیکٹ کرنے کے ٹائم پیریڈ کو ہم ایوریج کلیکشن پیریڈ کا نام دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ اس کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈیفینیشن بھی نظر آ رہی ہوگی، دا ایوریج لینتھ آف ٹائم ریکوائرڈ ٹو کنورٹ دا فرمز ریسیویبل۔ آپ نے چیزیں کریڈٹ پہ سیل آؤٹ کی، ریسیویبل جنریٹ ہوئے، پھر ان ریسیویبل کو کیش میں کنورٹ کرنے کے لیے ان ریسیویبل سے کیش کلیکٹ کرنے کے لیے جو ٹائم پیریڈ ریکوائرڈ ہے اسے ایوریج کلیکشن پیریڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر ہے پے ایبلز ڈیفرڈ پیریڈ، یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیں پیمنٹ پیریڈ، کہ آپ کا وہ ٹائم پیریڈ جو آپ کسی سے را مٹیریل خریدتے ہیں اور اس کو پیمنٹ کرنے کے لیے جو ٹائم پیریڈ ہے وہ آپ کا ایوریج پیمنٹ پیریڈ کہلائے گا۔ کیا ڈیفینیشن ہے؟ دا ایوریج لینتھ آف ٹائم بٹوین پرچیز آف مٹیریل اینڈ لیبر اینڈ دا پیمنٹ آف کیش فار دیم، یعنی مٹیریل خریدا اور اس کی پیمنٹ کے دوران تک جتنا ٹائم پیریڈ ہے اس کو ہم پیمنٹ پیریڈ کا نام دیتے ہیں۔ یہ 3 انگریڈینٹس ہیں جو ہمارے پاس ہونا ضروری ہے جب ہم اپنے کیش کنورژن سائیکل کو کیلکولیٹ کریں گے۔
اب یہ اس کو کیلکولیٹ کس طرح سے کریں گے، یہ آپ کو اسکرین پہ اس کا فارمولہ نظر آ رہا ہے، انوینٹری کنورژن پیریڈ پلس ایوریج کلیکشن پیریڈ مائنس پیمنٹ پیریڈ کریں گے تو جو نیٹ آنسر آئے گا وہ آپ کا کیش کنورژن سائیکل کہلائے گا۔ اس طرح سے اسٹوڈنٹس ہم اس کو کیلکولیٹ کر پاتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس یہ جو ہم نے دیکھا انوینٹری پیریڈ، انوینٹری کنورژن پیریڈ، ایوریج کلیکشن پیریڈ اور پیمنٹ پیریڈ، یہ تینوں آپ کی ڈفرینٹ، ان کو کیلکولیٹ کرنے کے ڈفرینٹ فارمولاز ہیں جو آپ پہلے بھی ریشو والے چیپٹر میں ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، پڑھ چکے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو مزید ایک دفعہ ان فارمولاز کو اسکرین کے اوپر شو کروا دیتا ہوں۔ یہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس انوینٹری کنورژن پیریڈ کو کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا ہے، انوینٹری اوور کاسٹ آف گڈ سولڈ پر ڈے، کاسٹ آف گڈ سولڈ پر ڈے۔ میں اس کی نیومیریکل فگرز میں بھی نہیں جا رہا، وہ میں نیومیریکل میں ہی کیلکولیٹ آپ کو کرواؤں گا۔ پھر اس کے بعد ہے ایوریج کلیکشن پیریڈ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا فارمولا بھی، ریسیویبلس اوور سیلز ڈیوائیڈڈ بائی 365، اور اس کے بعد تھرڈ جو انگریڈینٹس تھا جو بھی ہم نے ڈسکس کیا، پیمنٹ پیریڈ جس کو ہم نے نام دیا، اس کا فارمولا ہے پیبلس ڈیوائیڈڈ بائی کاسٹ آف گڈ سولڈ پر ڈے، یا یہ لکھا ہوا پرچیزز پر ڈے۔ یہ ہمارے پاس اس پیٹرن پہ یہ تینوں کیلکولیٹ ہو جائیں گے، اور پھر ان تینوں کی مدد سے ہم اپنا کیش کنورژن سائیکل جو ہے اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے انویسٹمنٹ کرنٹ ایسٹس مینجمنٹ پالیسیز۔ اب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس تین الٹرنیٹیو کرنٹ ایسٹ انویسٹمنٹ پالیسیز ہیں۔ یہ جو اسٹوڈنٹ کیش کنورژن سائیکل ہے، یہ کسی بھی فرم کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز جو ہیں ورکنگ کیپٹل پالیسی کے حوالے سے ان کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ جو آپ کی کسی بھی فرم کی جو ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ پالیسی، ورکنگ کیپٹل کی پالیسی ہے، اس کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو آپ کا کیش کنورژن سائیکل جو ہے یہ ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ کرنٹ ایسٹ انویسٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس جو ہے تین ڈفرینٹ الٹرنیٹیو جو پالیسیز ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں، جیسے کہ گراف میں یہ آپ کو دکھایا گیا ہے، ایک ریلیکسڈ ہے، ایک ماڈریٹ ہے اور ایک ریسٹرکٹیڈ ہے۔ اب میں ان تینوں کے اوپر سیپریٹ بات کر لیتا ہوں کہ یہ تینوں پالیسیز کیا ہے۔